حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل پوچھ رہے ہیں، بیٹا پوچھ رہا ہے ابا جان سے، ابا کیا میری رگیں کٹ چکی ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ حضرت ابراہیم پوری نور نبوت کی طاقت ڈال کر زور لگا رہے ہیں، گلے پر چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ چھری بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کیسے اس گلے پر چلے گی؟ اللہ کا حکم اس چھری پر تھا۔ اللہ نے کہا چھری سے، اے چھری میرے اسماعیل کے گلے پر رائی کے دانے کے برابر بھی خراش نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ چھری کو اللہ کا حکم تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مینا کے اس میدان میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لٹا دیتے ہیں، چھری نہیں چلتی ہے تو حضرت ابراہیم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں میرے سے اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دینا، لیکن یہ قربانی والے عمل کو آپ قبول کر لینا۔ اللہ انسان ہوں، بشر ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، اگر میرے دل کے اندر کہیں چھوٹی سی بات آئی ہو، یہ میرا بچہ ہے، کہیں میرے بچے کی اس چھوٹی سی محبت میرے دل میں اگر آ گئی ہو، اللہ مجھے معاف فرما دینا، لیکن میرے اس بچے کی قربانی کو آپ قبول کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ قربانی تھی جس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ آگے چل کر وہ بات بتاؤں گا۔ مینا کے اس میدان میں حضرت اسماعیل کو لٹا دیتے ہیں۔ نہ وہ ٹیلز کا زمانہ تھا، نہ وہ ماربل کا زمانہ تھا۔ لکھا ہے حضرات علماء نے، وہ تپتی ہوئی ریت پر حضرت اسماعیل کو لٹا دیے ہیں، وہ تپتی ہوئی زمین پر حضرت اسماعیل کو لٹا دیا گیا ہے۔ وہ زمین پر باریک باریک کنکریاں موجود ہے۔ بزرگان محترم، ذی الحجہ کا بڑا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہی وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ قربانی والا عمل انجام دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نام پر ہزاروں نہیں لاکھوں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو ہم سن رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب کو دیکھا تو بیٹے کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ مکمل واقعے کو گزشتہ جمعہ ہم نے سنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے جب اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ اس خواب کو، اللہ کے حکم کو آپ مکمل کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا، ابا جان سے کہا،
ابا جان میرے چند گزارشات ہے جو میں آپ کے سامنے اس وقت قربان ہونے سے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں۔ ابا جان نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا بتاؤ وہ تمہاری کون سی گزارشات ہے، میں ضرور سنوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے کہا، اپنے ابو جان سے کہا، ابو جان میرے 4 گزارشات ہیں۔ میرے 4 گزارشات میں سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا اپنے ابا جان سے، اللہ کے حکم کو آپ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میری سب سے پہلی چھوٹی گزارش یہ ہے، ابا جان آپ اپنے آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے اور میرے آنکھوں پر بھی پٹی کو باندھ دیجئے، تاکہ دونوں کے آنکھوں پر جب پٹی رہے تو یہ عمل کو ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ مجھے اللہ کے حکم سے ذبح کریں گے، اگر آپ کی آنکھوں پر پٹی نہیں رہے گی، اگر میری آنکھوں کے اوپر بھی پٹی نہیں رہے گی، تو باپ اور بیٹے کی محبت کی وجہ سے کہیں اللہ کا حکم رک نہ جائے۔ کہیں اللہ کا یہ حکم رک نہ جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کے آنکھوں کے اوپر بھی پٹی کو باندھ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر اللہ کے حکم سے چھری چلانا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابو جان میری دوسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ مجھے اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں تو دوسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میرے جسم کے اوپر کا کرتے کو نکال دینا، تاکہ مجھے ذبح کرنے کے بعد میرا جو خون ہے اس کپڑے میں لت پت کر کر اس کپڑے کو خون میں ملا کر میری ماں کو لے جا کر پہنچا دینا، تاکہ وہ بھی میرے اس قربانی کے عمل میں داخل ہو جائے، تاکہ میری ماں اس قربانی کے عمل سے خوش ہو جائے، تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ میری دوسری گزارش یہ ہے، میری تیسری گزارش یہ ہے ابا جان کہ جب آپ مجھے ذبح کرے تو میرے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دینا چاہیے، چونکہ جب کسی جانور کو قربانی کے وقت میں ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ جب ایک جانور کو اتنا درد اور تکلیف اور شدت محسوس ہوتی ہے، میں تو انسان ہوں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ابو جان آپ مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کو رسی سے باندھ دے۔ اس بات کا امکان ہے، ڈر اور خوف ہے کہ ذبح کرنے کے بعد کہیں میرے پیر آپ کے جسم پر نہ لگ جائے، کہ آپ ذبح کرنے کے بعد کہیں میرا ہاتھ آپ کے سینے پر لگ نہ جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو جائے،
اس لیے میری تیسری گزارش یہ ہے کہ جب آپ مجھے قربانی کے لیے ذبح کرے تو میرے ہاتھ اور پیر کو رسی سے باندھ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میرا ہاتھ اور پیر آپ کے جسم پر لگ جائے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ جب آپ مجھے اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں تو آپ مجھے الٹا لٹا کر کے ذبح کیجیے، اللہ خوش ہو جائے آپ کے اس عمل سے، آپ اللہ کے اس حکم کو مکمل کیجیے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں اور کہتے ہیں اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چوتھی گزارش یہ کرتے ہیں، ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرے تو چھری کو سب سے پہلے تیز کر لینا، اتنی تیز کہ جب آپ میرے گلے پر رگ دے تو فوراً میری رگیں کٹ جائے اور میں یہ قربانی والا عمل لے کر اللہ کے دربار میں بہت جلد پہنچ جاؤں، یہ میری چوتھی گزارش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے چاروں گزارشات کو سنتے ہیں، اپنے بچے کو مینا کے اس میدان میں لے جا کر تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ بیٹا لیٹا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، اپنے بیٹے کے گردن پر گلے پر رکھ کر چلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بچے کے گلے پر وہ چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل پوچھ رہے ہیں، بیٹا پوچھ رہا ہے ابا جان سے، ابا کیا میری رگیں کٹ چکی ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ حضرت ابراہیم پوری نور نبوت کی طاقت ڈال کر زور لگا رہے ہیں، گلے پر چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ چھری بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کیسے اس گلے پر چلے گی؟ اللہ کا حکم اس چھری پر تھا۔ اللہ نے کہا چھری سے، اے چھری میرے اسماعیل کے گلے پر رائی کے دانے کے برابر بھی خراش نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ چھری کو اللہ کا حکم تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مینا کے اس میدان میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لٹا دیتے ہیں، چھری نہیں چلتی ہے تو حضرت ابراہیم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں میرے سے اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دینا، لیکن یہ قربانی والے عمل کو آپ قبول کر لینا۔ اللہ انسان ہوں، بشر ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، اگر میرے دل کے اندر کہیں چھوٹی سی بات آئی ہو، یہ میرا بچہ ہے، کہیں میرے بچے کی اس چھوٹی سی محبت میرے دل میں اگر آ گئی ہو، اللہ مجھے معاف فرما دینا، لیکن میرے اس بچے کی قربانی کو آپ قبول کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، یہ وہ قربانی تھی جس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سلام پیش کرتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ آگے چل کر وہ بات بتاؤں گا۔ مینا کے اس میدان میں حضرت اسماعیل کو لٹا دیتے ہیں، نہ وہ ٹیلز کا زمانہ تھا، نہ وہ ماربل کا زمانہ تھا، لکھا ہے حضرات علماء نے وہ تبتی ہوئی
ریت پر حضرت اسماعیل کو لٹا دیے ہیں، وہ تپتی ہوئی زمین پر حضرت اسماعیل کو لٹا دیا گیا ہے، وہ زمین پر باریک باریک کنکریاں موجود ہے۔ آج عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ میں جانماز لے کر کے جاتے ہیں، کیوں کہیں میرے چہرے پر، میری پیشانی پر کوئی کنکر نہ لگ جائے، کوئی پتھر چبھ نہ جائے۔ اتنی سیفٹی کر کے لوگ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے حضرت اسماعیل کی کتنی بڑی قربانی ہے، زمین پر لیٹ چکے ہیں، زمین پر لٹا دیا گیا ہے، زمین پر ساری کنکریاں ہیں، حضرت اسماعیل کے چہرے کے اوپر کوئی نہیں، بس آسمان کی تپتی ہوئی دھوپ برس رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ اگر آپ میرے سے ناراض ہو تو معاف فرما دینا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلاتے ہیں، چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ابو جان کیا قربانی ہو چکی ہے، ابو جان کیا میرے رگیں کٹ چکی ہے، آپ کیوں چھری نہیں چلا رہے، آپ کو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اے ابو جان آپ قربانی دیجئے، میں صبر کر لوں گا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابو جان آپ میرے سینے پر اپنے دونوں گھٹنوں کو ٹیک دیجئے اور آپ نور نبوت سے جتنی طاقت ڈال سکتے ہیں ڈال کر میرے گلے پر چھری کو چلائیے۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ دونوں پیروں کے دونوں پیروں کی مشقت کو وہ زمین برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ حضرت ابراہیم کی اس طاقت کو، اس پیروں کی طاقت کو کیسے برداشت کرے گا؟ کہا کہتے ہوئے جا رہا ہے ابو جان آپ میرے سینے کے اوپر دونوں گھٹنوں کو رگھ دیجئے اور اللہ کے نام پر مجھے ذبح کر دیجئے اور آپ اللہ کے اس حکم کو مکمل کیجئے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو یہ ندا دی جاتی ہے اے ابراہیم چھوڑ دو، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں اے ابراہیم ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے، ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے، آپ تو امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ امتحان میں 100 مارکس لے کر کے آ گئے، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بلا تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن آپ نے اس آزمائش پر صبر کرتے ہوئے میرے اس حکم پر مکمل ادا کر دیا، آپ کہ اس عمل سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ کیا بھئی اتنی بڑی مصیبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے ابراہیم میں تم کو آج سلام پیش کر رہا ہوں،
اللہ تبارک و تعالی سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو دیکھ کر آج لوگ قربانی تو دیتے ہیں، لیکن آج قربانی سے کیا آج مجھے اور آپ کو اللہ کا سلام پہنچایا جا رہا ہے۔ لوگ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے قربانی تو دیتے ہیں، لیکن ہماری قربانی کے اندر کتنی ریاکاری آ رہی ہے، ہماری قربانی کے اندر کتنا نام و نمرود آ رہا ہے، ہماری اس قربانی کے اندر کتنی شہرت آ رہی ہے۔ ذرا بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے، یہ جو قربانی میں دے رہا ہوں کس کے لیے قربانی دے رہا ہوں؟ یہ قربانی تو وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ اس قربانی سے اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوئے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خود سلام پیش فرمایا ہے۔ یہی وہ قربانی ہے بزرگان محترم۔ حضرت ابراہیم نے منی کے اس میدان میں لے جا کر اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو لٹا کر گھرے کے اوپر چھری کو چلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، فوراً جنت سے اللہ تبارک و تعالی دمبے کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً دمبے کو لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، اور حاضر ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل کے زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اب میرے اس قربانی کے عمل کو میں نے مکمل کر دیا ہے، میرے اس قربانی والے عمل کو میں نے ادا کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو حف کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اب میرے بچے کی گلے کی رگیں کٹ چکی ہے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر یہ تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اب ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے گلے کی رگیں کٹ گئی ہوں گی۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک فرشتے کی تکبیر تھی، ایک باپ کی تکبیر تھی، ایک بیٹے کی تکبیر تھی۔ یہ تینیں تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کی تکبیرات کو ہر مسلمان پر عید الاضحیٰ کے موقع پر پڑھنے کے لیے واجب کر دیا۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مسلمان مرد اور عورت پر، ہر مستورات پر ان تکبیرات کا پڑھنا فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنے کے بعد زور سے تکبیرات 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور ہماری مستورات ہر فرض نماز کے بعد اپنے گھروں کے اندر آہستہ سے تکبیرات پڑھیں گے۔ اگر کسی کی فرض نماز چھوٹ جائے، اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ تنہا نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد بھی وہ 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اتنا بڑا قربانی والا عمل ہے بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو یہ قربانی والا عمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اگر اخلاص کے ساتھ قربانی والا عمل کرتا ہے، ایک آدمی اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹا سا جانور خرید کر کے لاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا دمبا لے آ کر ذبح کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اخلاص ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ اخلاص اللہ کے یہاں بہت مقبول اور پسندیدہ ہوگا۔ لیکن جب یہ قربانی کرنے کے لیے جانور کے گلے پر چھری کو رکھ کر کے چلاتا ہے، چھری چل جاتی ہے، اس کے رگیں کٹ کر قربانی والا
والا جو خون نکلتا ہے وہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اس سے پہلے اللہ کے دربار میں اس کی وہ قربانی مقبول ہو جائے گی۔ اس لیے قربانی والے عمل کو اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے۔ نام و نمرود کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، عزت کے لیے، دکھلاوے کے لیے اگر کوئی آدمی قربانی والا عمل عید الاضحیٰ کے موقع پر انجام دیتا ہے، اللہ کے یہاں اسے کوئی ثواب مرحمت نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگان محترم، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، حلال پیسوں سے جانوروں کو خرید لیجیے گا۔ اگر کوئی حصے میں بھی شرکت کر رہے، حلال پیسے دے کر حصے کو خرید لیجیے گا تاکہ اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس قربانی والے عمل کو اللہ کے یہاں اللہ قبول فرما لے، اور ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمیں اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی